بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ دخان۔ حامیم والکتابی، واو کا مطلب ہے قسم ہے، کتاب مبین بیان کرنے والی روشن کتاب کی قسم، انا بے شک ہم نے انزلناہ ہم نے اتارا ہے اسے فی لیلۃ رات میں، مبارکۃ برکت والی رات، انا بے شک کنا ہم ہیں منذرین ڈرانے والے، یعنی ہم تو یہاں پہ منذرین جو مراد ہم لیں گے وہ کہیں گے ہم رستہ دکھانے والے ہیں، یعنی جس رات قرآن نازل ہوا وہ بڑی خیر و برکت والی رات تھی، کیونکہ اس رات کو تمام دنیا کی ہدایت کا اہتمام کیا جا رہا تھا۔ اس مقام پر اس رات کو لیلۃ مبارکۃ کہا گیا، اور سورۃ القدر میں آتا ہے لیلۃ القدری، یعنی بڑی قدر و منزلت والی رات، یا وہ رات جس میں بڑے اہم امور کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس سے اگلی آیت ہے نا، جیسے فیہا جس میں یفرقو فیصلہ کیا جاتا ہے، فیصلے کیے جاتے ہیں، کل امر ہر کام، حکیم حکمت والے، اسی رات میں تمام حکمت کے کاموں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، امرن حکم ہو کر، من عندنا ہمارے نزدیک سے، انا بے شک ہم، کنا ہم ہیں، مرسلین بھیجنے والے، یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی پیغمبر کو بھیجتے ہیں۔ تو اب مطلب دونوں کا ایک ہی ہے، یعنی چاہے لیلۃ القدر ہے یا لیلۃ مبارکہ ہے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، ایک ہی رات، یہاں لیلہ مبارکہ اور وہاں لیلۃ القدر، ٹھیک ہے۔ تو یہ رات رمضان المبارک کی رات تھی۔ احادیث صحیحہ میں صراحت بھی موجود ہے کہ یہ رات ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات تھی، اور اکثر اقوال کے مطابق یہ رمضان کی 27 رات ہوتی ہے جو بڑی بابرکت ہوتی ہے، تو بعض ناقابل احتجاج روایات کی بنا پر بعض لوگوں نے اس رات کو دو الگ الگ راتیں قرار دے لیا ہے، یعنی لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں سمجھا اور لیلۃ المبارکہ کو ماہ شعبان کی 15 تاریخ قرار دے دیا، تو اب اس کا نام شب قدر یا شب برات رکھ لیا، حالانکہ شب کا لفظ لیلہ کا جو ہے لیلتن کا فارسی ترجمہ ہے، اور برات کا لفظ قدر کا، تو یعنی لیلۃ القدر کا ہی فارسی زبان میں ترجمہ کر کے ایک دوسری رات بنا کر اس کا تہوار بنانے لگ گئے ہیں، جو کہ پٹاخے اور آتش بازی چلانے لگ گئے ہیں، کس پہ؟ شب برات سے۔ تو جو کام ہندو کیا کرتے تھے وہ مسلمانوں نے شب برات سے متعلق کر کے اپنے تہوار منانے کا شوق پورا کر لیا ہوا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ سارے کا سارا قرآن اسی رات اترا تھا، جیسا کہ اس سورت اور سورۃ القدر سے پتہ بھی چلتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سارے کا سارا قرآن ہی لوح محفوظ سے نقل کر کے فرشتوں اور خاص طور پر جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیا گیا تھا، یا یہ سارا قرآن آسمان دنیا پر اتار دیا گیا تھا، پھر یہ وہاں سے حسب موقع اور ضرورت 23 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ البتہ سورہ علق کی پہلی 5 آیات اسی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی تھی، یعنی قرآن کریم کے نازل کرنے سے ہمارا مقصد یہ تھا کہ اس سے تمام اہل عالم کو ان کے انجام سے خبردار کیا جائے۔ امر من عندنا انا کنا مرسلین، اس سے پیچھے والی آیت انا کنا منذرین، یعنی ہم ڈرانے والے ہیں، تو میں نے کہا تھا یہاں معنی کریں گے رستہ دکھانے والے، ڈرانے والا مقصد جو منذر کا مطلب یہی ہوتا ہے، ڈرانا تو مطلب کہ یہ ہے کہ انجام سے خبردار کریں، گمراہی اور برے اعمال کی سزا سے ڈرائیں۔ اس کے بعد ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی جس رات قرآن کا نزول ہوا اس رات آئندہ سال میں دنیا پر واقع ہونے والے اہم امور کے نہایت ٹھوس اور پائیدار فیصلے کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، اور یہ فیصلے سراسر حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، اور اس مضمون کو سورۃ القدر میں یوں بیان فرمایا کہ اس رات ملائکہ اور جبرائیل اپنے پروردگار کے حکم سے ہر طرح کا حکم لے کر اترتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کائنات کے نظم و نسق کے بارے میں ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ افراد، اقوام، ملکوں کی قسمتوں کے فیصلے کر کے اپنے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، پھر وہ انہی فیصلوں کے مطابق عمل بردار ہوتے ہیں، عمل درآمد کرتے رہتے ہیں، یعنی افراد یا اقوام کی زندگی اور موت، فتح اور شکست، عروج اور زوال، قحط اور رزق وغیرہ سے متعلق فیصلے اسی رات کیے جاتے ہیں۔ پھر ہے امر من عندنا انا کنا مرسلین، ہمارے پاس سے ہو کر ہم ہی میں یعنی ہم ہی ہیں جو رسول بنا کر بھیجنے والے ہیں، رحمت ہے من ربک تیرے رب کی طرف سے، انہ بے شک وہ هو السمیع العلیم وہی سننے والا وہ جاننے والا ہے، یعنی تمام اہل دنیا کے لیے ایک خبردار کرنے والا رسول بھیجنا ہماری
صرف ہماری حکمت کا ہی تقاضا نہیں تھا بلکہ یہ اہل عالم پر ہماری رحمت کا بھی تقاضا تھا کہ وہ لوگوں کو پکار کر اور فریاد بھی وہ لوگوں کی پکار اور فریاد بھی سنتا ہے اور ان کے حالات کو جانتا بھی ہے۔ اس لیے اس نے عین ضرورت کے مطابق آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن دے کر تمام اہل عالم کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا تاکہ کفر اور شرک کی گمراہیوں میں پھنسی ظلم میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو سیدھی راہ دکھا دی جائے کہ کس طرح وہ اپنی باہمی عداوت ختم کریں، لڑائیوں کو ختم کریں، لوٹ مار قتل و غارت سے نجات حاصل کر کے دنیا میں امن اور چین کی زندگی بسر کریں۔ رب السماوات والارض، رب ہے آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ یعنی اگر تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ کائنات میں موجود ساری مخلوق کی ربوبیت عامہ کی ذمہ داری صرف اللہ کی ذات ہے، تو پھر تمہیں یہ بھی یقین کر لینا چاہیے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ نے ہی ساری ہدایت دے کر بھیجا ہے، اور وہ ہدایت تمہارے لیے ہے، کیونکہ وہ صرف تمہاری جسمانی تربیت کا ہی ذمہ دار نہیں بلکہ تمہاری روحانی تربیت اور تمہیں ہدایت کی راہ بتانا بھی اسی کے ذمہ ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ الا ہو مگر وہی ہے، یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے، ربکم، و تمہارا رب، و رب آبائکم، باپوں کا رب، اولین پہلے گزرے ہوئے، یعنی تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا وہی پروردگار ہے۔ تم ہی نہیں بلکہ تمہارے باپ دادا بھی اس غلطی اور گمراہی میں مبتلا تھے، ان کا پروردگار بھی وہی معبود برحق ہے جو زندہ کر سکتا ہے، جو مار سکتا ہے، لہٰذا انہیں بھی اسی معبود کی عبادت کرنا چاہیے تھی۔ اب تم اپنے آبا کی اس غلطی اور گمراہی کی ہی سند بنا کر اپنے لیے غیر اللہ کی عبادت کا جواز پیش کرنا چاہتے ہو۔ بلکہ ہم وہ فی شکن، شک میں ہیں، یلعبون، وہ کھیل رہے ہیں، بلکہ یہ لوگ شک میں کھیل رہے ہیں۔ اس شک کے بھی دو پہلو ہیں، ایک یہ کہ وہ اس معاملے کے مقدمے میں بھی شک میں ہیں، یعنی محض باپ دادا کی تقلید میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ زمین و آسمان اللہ نے ہی بنائے ہیں، انہیں اس بات کا بھی پورا یقین نہیں ہے، تو لہٰذا اس مقدمے کا نتیجہ بھی ان کے نزدیک جو ہے وہ مشکوک ہو گیا ہے، اور وہ ان سب باتوں کو محض کھیل تماشا ہی سمجھتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ کہ چاہے وہ بڑے زور و شور سے اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ قیامت اور آخرت وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، مگر ان کے دلوں کے اندر یہ شک موجود رہتا ہے کہ اگر قیامت کا عقیدہ درست ہوا تو ہماری شامت آ جائے گی، تو لہٰذا وہ دونوں طرح سے شک و شبے میں پڑے رہتے ہیں، انہیں کسی چیز کا یقین نہیں ہوتا، اور جو قیامت کے متعلق باتیں بناتے اور مذاق اڑاتے ہیں یہ سب شغل اور کھیل تماشے کے طور پر کرتے ہیں۔ فرتقب، پس منتظر رہے، یوما، اس دن کا، یاتی، لائے گا، سماء، آسمان، بدخان، دھواں، مبین، ظاہر، تو اس دن کا انتظار کر کے آسمان سے صریح دھواں نکلے گا، ظاہر دھواں نکلے گا، یغشا، ڈھانک لے گا، ناسا، لوگوں کو، ھذا عذاب علیم، یہ درد دینے والا عذاب ہے، ربنا، اے ہمارے رب، اکشف، کھول دے، انا، ہم سے، عذاب، انا، بے شک ہم، مؤمنون، ہم ایمان لاتے ہیں، انا، کہاں ہے، لہم، ان کے لیے، لذکر، نصیحت پکڑنا، وقد، اور تحقیق، جاءہم، آیا ان کے پاس، رسول مبین، بیان کرنے والا پیغمبر، ثم، پھر، تولوا، پھر تم پھر گئے، عنہ، اس سے، وقالوا، اور کہنے لگے، معلم، سکھلایا ہوا ہے، مجنون، دیوانہ۔ تو یہاں کیا فرمایا، تو اس دن کا انتظار کرو، آسمان سے صریح دھواں نکلے گا جو لوگوں پر چھا جائے گا، یہ درد دینے والا عذاب ہے، اے پروردگار ہم سے اس عذاب کو دور کر، ہم ایمان لاتے ہیں۔ اس وقت ان کی نصیحت کہاں مفید ہوگی جبکہ ان کے پاس پیغمبر آ چکے تھے جو کھول کھول کر بیان کرتے تھے، انا لہم الذکریٰ، کہاں ان کی نصیحت پکڑنا مفید ہوگی، وقد جاءہم رسول مبین، اور تحقیق ان کے پاس واضح بیان کرنے والے، کھول کھول کر بیان کرنے والے نبی بھیجے گئے تھے، پیغمبر بھیجے گئے تھے۔ ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، پھر انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا تھا اور کہنے لگے کہ یہ تو بڑا پڑھایا ہوا دیوانہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود بڑے زور شور اور یقین کے ساتھ ان آیات کی تفسیر درج ذیل الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی، شرارتوں پر کمر باندھی رکھی، تو آپ نے یوں بد دعا فرمائی، اے اللہ، ان پر سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے کی طرح 7 سال کا قحط بھیج کر میری مدد فرما۔ آخر ان پر ایسا سخت قحط نازل ہوا کہ وہ ہڈیاں اور مردار تک کھانے لگے، اور نوبت اس حد تک پہنچ گئی کہ اگر کوئی شخص بھوک کی شدت میں
آسمان کی طرف دیکھتا تو ایک دھواں سا دکھائی دیتا۔ اس وقت ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری قوم ہلاک ہو رہی ہے، دعا کرو اللہ یہ قحط ختم کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور مشرک بھی کہنے لگے پروردگار ہم سے عذاب دور کر دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا دیکھو جب یہ عذاب موقوف ہوا تو یہ لوگ پھر شرک کرنے لگیں گے۔ آخر آپ کی دعا کی وجہ سے اللہ نے عذاب اٹھا تو لیا تو پھر وہ کفر اور شرک کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون۔ یہاں پہ بدشہ سے مراد جو ہے مراد بدر کی سزا ہے۔ رہا آخرت کا عذاب تو وہ ان سے بھی کبھی موقوف نہیں ہوگا۔ تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ 5 چیزیں ہیں جو گزر چکی ہیں، یعنی بدر میں قیدیوں کی گرفتاری، اس کے علاوہ روم کا دوبارہ غلبہ پانا، بطشہ یعنی کہ بدر کی ذلت آمیز شکست، چاند کا پھٹنا اور دخان دھوئیں کا عذاب۔ پھر دخان مبین کون سا دھواں مراد ہے؟ جیسے یہاں پر آیت میں بھی آیا ہے تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آیت نمبر 10 میں جیسے ذکر آیا نا دھوئیں سے مراد، وہ دھواں مراد لیتے ہیں جو قیامت کے قریب چھا جائے گا اور قیامت کی ایک علامت ہوگا۔ تو روایات کے مطابق یہ دھواں 40 دن زمین پر محیط رہے گا۔ نیک آدمی پر اس کا اثر ہلکا ہوگا جس سے انہیں صرف زکام سا ہو جائے گا، اور کافر اور منافق کے لیے یہ دھواں سخت تکلیف کا باعث بنے گا۔ وہ دھواں شاید وہی سماوات کا مادہ ہو جس کا ذکر ثم استویٰ الی السماء وہی دخان میں آیا تھا، اور یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون سے مراد قیامت کا عذاب مراد لیتے ہیں۔ کون؟ سیدنا عبداللہ بن عباس، واللہ عالم۔ تو ان آیات میں مذکورہ واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے سیدنا عبداللہ بن مسعود کی تفسیر زیادہ راجح ہے جو میں نے پیچھے بیان کی ہے کہ جب وہ آسمان کی طرف دیکھتے، جب ان پر قحط آیا تھا تو ان کو آسمان پر دھواں دکھائی دینے لگتا، ان کی تفسیر جو ہے وہ زیادہ راجح ہے۔ آگے اگلی آیت نمبر 11 میں پڑھا تھا یغشی الناس ھذا عذاب علیم، جو لوگوں کو گھیر لے گا اور وہ دردناک عذاب ہوگا۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون۔ اب یہ اکشف یعنی اس آفت کو ہم سے دور کر، ہم ایمان لاتے ہیں۔ کس نے کہا تھا؟ مشرکین نے۔ انا لہم الذکر وقد جاءہم رسول مبین، ان کے لیے ایک نصیحت کہاں ہے؟ کھول کھول کر بیان کرنے والے پیغمبر ان کے پاس آ گئے۔ کب یہ بات ہوئی تھی؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قحط دور کرنے کے لیے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ان کے لیے نصیحت کہاں، یہ کہاں ایمان لائیں گے؟ تو یہ وہ بات ہے۔ ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، اور پھر جب ان سے قحط دور ہو گیا تو وہ کیا ہو گئے؟ انہوں نے منہ پھیر لیا۔ یعنی کبھی تو کہتے تھے کہ کوئی اجمی سے قرآن سکھاتا ہے، پھر وہ اسے اپنی طرف سے ہم پر پیش کر کے کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو مجھ پر نازل ہوا ہے۔ اور جب آپ یہ دعویٰ کرتے کہ اگر تم لوگ اللہ کی دعوت پر ایمان لے آؤ تو تم عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے، تو وہ آپ کو دیوانہ کہنے لگے تھے۔ یعنی یہ دونوں الگ الگ مواقع پر کافروں کے الزامات ہیں جو یہاں اکٹھے بیان کر دیے۔ اب آیا انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، انا بے شک ہم کاشف و کھولنے والے ہیں عذابی عذاب کو، قلیلاً تھوڑا سا، انکم بے شک تم عائدون کفر کرنے والے ہو، ہم تو تھوڑے دنوں عذاب ٹال دیتے ہیں مگر تم پھر کفر کرنے لگتے ہو۔ انا کاشف العذاب قلیلاً، تھوڑے دن ہم عذاب ٹال دیتے ہیں، انکم عائدون تم پھر اسی طرف لوٹ جاتے ہو، کفر کرنے لگتے ہو۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، یعنی جو آیت میں آپ کو تفسیر میں بتا رہی تھی وہ یہی آیت تھی، یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن نبطشو پکڑیں گے ہم، بطشۃ الکبریٰ بڑا پکڑنا، انا بے شک ہم منتقمون ہم بدلہ لینے والے ہیں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق فتننا آزمایا تھا ہم نے، قبلہم پہلے ان سے، قوم فرعون کو، وجاءہم اور آیا تھا ان کے پاس رسول کریم، عالی قدر پیغمبر آئے تھے ان کے اوپر۔ اس سے پچھلی آیت یعنی ہم ان عذاب کو تھوڑا دور کر دیں گے تو پھر تم اپنی حالت پر آ جاؤ گے، یعنی اگر ہم نے تم سے قحط کا عذاب کچھ مدت کے لیے ہٹا بھی دیا تو پھر تم وہی حرکتیں کرنے لگے گے جو پہلے کرتے رہے ہو، تو اس قحط کے طبی اسباب تلاش کرنے لگو گے، پھر بھی انہیں یہ خیال نہیں آئے گا کہ ہمیں ہماری شرارتوں کی سزا قحط کی صورت میں ملی تھی۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، جس دن ہم بڑی سخت پکڑیں گے، بالیقین ہم بدلہ لینے والے ہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ
फ़िरऔन वजाअहुम रसूलुन करीम, यानी वो भी इंतहाई हट धर्म और अहद शिकन लोग थे। कौन? आले फ़िरऔन। जब उन पर कोई अजाब आता तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से इल्तिजा करते, अल्लाह से दुआ करो हम पर से ये अजाब हटा दे तो हम आप पर ईमान ले आएंगे। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अजाब दूर होता तो फिर वो अकड़ जाते और उन्होंने बार बार ऐसी वादा खिलाफ़ी की थी। तो ये कुफ़ार मक्का जो थे वो भी उसी कबील से ताल्लुक़ रखते थे, यानी ऐसा रसूल जो नहायत आला बुलंद सीरत व किरदार था। मुराद यहाँ सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम है। यहाँ ना वजाअहुम रसूलुन करीम, और उनके पास आली कदर पैगम्बर आए। मुराद कौन? मूसा अलैहिस्सलाम है। अन अद्दू, ये के हवाले करो, इलैया, मेरी तरफ, इबादुल्लाह, अल्लाह के बंदो, इन्नी, बेशक मैं, लकुम, तुम्हारे लिए, रसूलुन अमीन, अमानतदार रसूल हूँ। तो अब इस आयत के दो मतलब हैं। एक तो तर्जुमे से वाज़ेह है क्या कि अल्लाह के बंदों को मेरे हवाले कर दो, यकीन मानो मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ, ठीक है। और कुरान में मुतादिद मकामात पर जिक्र है कि मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरौन से पहला मुतालबा ये था कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ तो लिहाजा मुझ पर ईमान लाओ। दूसरा मुतालबा ये था कि कौम नबी जो इसराइल है, बनी इसराइल, उसको अपनी ग़ुलामी से आज़ाद करके मेरे साथ रवाना कर दो। और दूसरा मतलब ये है कि अल्लाह के बंदो मेरा हक़ मुझे अदा करो, यानी मेरी बात मानो, मुझ पर ईमान लाओ, ये अल्लाह की तरफ से तुम पर मेरा हक़ है। और बाद वाले जुमले का ये मतलब कि मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ, इस दूसरे मतलब से ज़्यादा मुनासबत रखता है कि मेरा हक़ मुझे अदा करो, मेरी बात मानो, मैं यानी मुझ पर ईमान लाओ। व अल्लाह तालू, और ये कि ना सरकशी करो अल्लाह, अल्लाह के ऊपर, यानी अल्लाह के सामने सरकशी ना करो। इन्नी, बेशक मैं, आती को, मैं लाने वाला हूँ, बेसुल्तानिन, आती को, मैं तुम पर लाने वाला हूँ, बेसुल्तानिन, दलील मुबीन, ज़ाहिरी दलील लाने वाला हूँ। यानी जब मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हारे सामने ऐसे मौजज़ात पेश कर रहा हूँ जो उसकी तरफ से मेरे रसूल होने पर वाज़े सबूत हैं, तो फिर जो कुछ दावत में मैं पेश कर रहा हूँ वो अल्लाह ही की दावत है। और अगर तुम मेरी मुखालफत करोगे और सरकशी पर उतर आओगे तो ये दरअसल अल्लाह ही की सरकशी और बगावत के मुतरादिफ है। अब खुद सोच लो कि अल्लाह से सरकशी करने के बाद तुम उसकी गिरफ्त से बच सकते हो। व इन्नी, और बेशक मैंने, ओज़ तो, पनाह पकड़ी है, बेरब्बी, अपने रब के साथ, व रब्बिकुम, और तुम्हारे रब के साथ, यानी इस बात से कि तुम मुझे संसार करो, अपने परवरदिगार और तुम्हारे परवरदिगार की मैं पनाह में आता हूँ। इससे कि तरजुमून, रजम से है कि तुम मुझे संसार ना कर दो, रजम ना कर दो, मैं तुम्हारे और अपने परवरदिगार की पनाह में आता हूँ। व इल्लम तुमिनू, और अगर नहीं तुम ईमान लाते, ली, मुझ पर, फ़अतज़िलून, बस एक किनारे हो जाओ मुझसे, यानी तो मुझसे अलग हो जाओ। ये उस वक्त की बात है जब अंदर ही अंदर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की दावत फैल रही थी। बनी इसराइल के अलावा कौम फ़िरौन के भी बहुत से आदमी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे और फ़िरौन को अपनी सल्तनत के छिन जाने का ख़तरा पैदा हो गया था। तो उसने अपने दरबारियों से और कौम के लोगों से कहा था कि मुझे छोड़ो, मैं मूसा को कत्ल कर देता हूँ, वरना वो तुम्हारा दीन भी तबाह कर देगा और इस मुल्क में सख्त बदअमनी फैला देगा। तो उसके जवाब में मूसा ने फरमाया था कि मैं अपने परवरदिगार की पनाह में आ चुका हूँ, तुम मेरा बाल भी बेका ना कर सकोगे, मुझे रजम करना तो दूर की बात है। फिर आगे आया फ़इल्लम तुमिनू ली फ़अतज़िलून, अगर तुम मुझ पर ईमान नहीं लाते तो मुझसे अलग हो जाओ, यानी अगर तुम मेरी दावत कबूल नहीं करते तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और मुझे तकलीफ़ ना पहुंचाओ, वरना तुम कभी अल्लाह की गिरफ्त से बच नहीं सकोगे। और इसका दूसरा मतलब ये कि अगर तुम मुझ पर ईमान नहीं लाते तो ना लाओ, मगर मेरी राह ना रोको और बनी इसराइल को मेरे हमराह जाने दो। फ़ादा, बस दुआ मांगी, रब्बहू, अपने रब से, अन्ना, ये कि हाउला, ये कौमुन, ये कौम है, मुजरिमून, गुनाहगार, मुजरिम कौम है। मूसा अलैहिस्सलाम की ये फरियाद वैसी ही फरियाद है जो अंबिया कराम अपनी कौम को समझाने और उनकी तरफ से पूरी तरह मायूस हो जाने के बाद किया करते हैं। यानी इस फरियाद का ज़माना ठीक वही ज़माना है जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल और ईमानदारों के हमरा हिजरत करने का हुक्म मिला था। फ़अस्रि बिइबादी, पस ले चल, बिइबादी, मेरे बंदों को, लैलन, रातों रात, इन्नकुम, बेशक तुम, मुत्तबऊन, तुम पीछा किए जाओगे, तुम्हारा ताक़ुब करेंगे कौन? फ़िरौनी। वत्रुकिल बहरा, और छोड़ दे दरिया को, रहवन, खुश्क, इन्नहुम, बेशक वो, जुंदुन, लश्कर हैं, मुग़रक़ून, वो गर्क होने वाले। और दरिया से कि खुश्क हो रहा होगा, पार हो जाओ
تمہارے بعد ان کا تمام لشکر ڈبو دیا جائے گا. کم ترکو بہت سے چھوڑ گئے من جنات ان باغ وعیون اور چشمے وہ لوگ بہت سے باغ اور چشمے چھوڑ گئے. وزروع اور کھیتوں سے مقام کریم اور گھر خاصے یعنی کھیتیاں اور نفیس مکانات چھوڑ گئے. ونعمت اور آرام دہ چیزیں کانوت کے تھے فیہا اس کے بیچ فاکہین وہ عیش کرتے. کذالک اسی طرح وأورثناہا وارث کیا ہم نے ان کا قومن قوم آخرین دوسرے لوگوں کو ہم نے ان دوسرے لوگوں کو ان کا مالک بنا دیا. فما بکت پس نہ روئے علیہم اوپر ان کے سماء آسمان والارض اور زمین وما کانوا اور نہ ہوئے وہ منظرین وہ ڈھیل دیے گئے اور نہ ہی ان کو مہلت دی گئی. جب بنی اسرائیل تو سب کے سبھی آپ پر ایمان لا چکے تھے تو ان میں اکثر اپنے ایمان کو فرعون کی تکالیف کے خوف سے ظاہر نہیں کر رہے تھے. ان کے علاوہ کچھ لوگ قوم فرعون کے بھی آپ پر ایمان لے آئے تھے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ ان سارے ایماندار لوگوں کو ساتھ لے کر خفیہ طریقے سے مصر سے ہجرت کر جائیں. یہ لوگ 1,00,000 سے زیادہ تھے. تو آپ نے خفیہ طریقے سے سب کو ہجرت کا پیغام پہنچایا اور وقت اور جگہ بھی مقرر کر دی گئی جہاں وہ سب اکٹھے ہو کر ہجرت کے لیے روانہ ہوں گے. ساتھ ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی اطلاع دی گئی کہ فرعون اور آل فرعون تمہارا تعاقب کریں گے. تو یہ ہجرت کا سفر جو ہے یہ چاق و چوبند رہ کر ہر احتیاط کو ملحوظ رکھتے ہوئے کرنا ہر احتیاط ذہن میں رکھنا. اور اس کے بعد آیا نا کہ آیت نمبر 24 میں وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ اور دریا کو ساکن چھوڑ کر چلا جا بلا شبہ یہ لشکر غرق کر دیا جائے گا. تو اس مقام پر جستہ جستہ واقعات کی طرف اشارے ہی کیے گئے ہیں کہ آہستہ آہستہ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی سمندر سے پار اتر چکے تو انہوں نے دیکھا کہ فرعون اور اس کا عظیم لشکر ان کے تعاقب میں سمندر کے دوسرے ساحل پر پہنچ گیا ہے. اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ سمندر کے پانی پر پھر اپنا عصا مارے تاکہ سمندر کا پانی پھر سے رواں ہو جائے. کیونکہ پہلے ہم نے پڑھا تھا نا انہوں نے اپنا عصا مارا اور پانی جو تھا وہ دونوں سائڈوں سے بلند ہو گیا اور بالکل بڑے پہاڑوں کی مانند ہو گیا اور درمیان سے وہ رستہ بنا کر چل پڑے تھے. تو واپس وہاں کنارے پر پہنچ کر انہیں خیال آیا کہ دوبارہ وہ عصا ماریں تاکہ پانی پھر سے رواں ہو جائے تاکہ وہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کا وہ تعاقب نہ کر سکیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ ایسا مت کرو قوم اور اس کے لشکر کو دریا میں داخل ہونے دو اسی سمندر میں تو ہم نے ان لوگوں کو غرق کرنا ہے. اس کے بعد آگے ہے جو وہ مکانات اور یہ چیزیں چھوڑ گئے. پھر فرمایا کہ ہم نے دوسری قوم کو وَأَوْرَثْنَاهَا اور وارث کیا ہم نے ان کو دوسرے لوگوں کو ان کا مالک بنایا. اب یہ دوسری قوم کون تھی؟ وہ فرعون اور آل فرعون کے محلات باغوں چشموں کھیتوں کی وارث بنی تھی. اس کے متعلق اختلاف ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ مصر میں باقی رہ گئے تھے کچھ تو یعنی 1,00,000 جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے گئے اور باقی کچھ ابھی وہیں رہ گئے تھے وہ مالک بنے تھے جو فرعون اور آل فرعون کے اقتدار کے خاتمے کے بعد ان چیزوں کے وارث بنے تھے. اور بعض کا یہ خیال ہے کہ بنی اسرائیل کے علاوہ کوئی اور لوگ تھے. تو قرآن کریم سے 2 باتوں کی تائید ہوتی ہے. قومن آخرین کے الفاظ دوسری صورت کی تائید کرتے ہیں کہ وہ کوئی اور قوم تھی. تاریخ سے بھی فرعون کے غرق ہونے کے بعد مصر میں بنی اسرائیل کی حکومت ثابت نہیں ہوتی. تو یہ معلوم ہو گیا کہ وہ کون تھے کوئی اور لوگ تھے. فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین آسمان اور زمین کے نہ رونے سے مراد یہ ہے کہ ان پر نہ زمین کی مخلوق کو رونا آیا نہ افسوس لگا اور نہ آسمان میں بسنے والی مخلوق کو کوئی افسوس ہوا بلکہ زمین والے تو ایسے ظالموں کے مرنے پر خوشی مناتے ہیں کہ ان کے ظلم و تشدد سے جان چھٹی اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں وہ بھلا کیوں روئیں گے. تو یہی حال آسمانوں کی مخلوق کا ہے. ایسے لوگوں کی روح کو جب مرنے کے بعد اوپر لے جایا جاتا ہے تو ان کے لیے آسمان کا دروازہ کھلتا ہی نہیں ہے اور ایسی روحوں پر پھٹکار وہ بھیجتے ہیں اور ان کی موت پر کیسے وہ رو سکتے ہیں افسوس کر سکتے ہیں. تو اگر ان الفاظ کو ان کے ظاہری مفہوم پر محمول کیا جائے تو بھی اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں. یعنی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعمال کے اثرات ہمارے اعضاء اور خود زمین پر ثبت ہو رہے ہیں تو پھر ہمیں زمین و آسمان کے رونے یا افسوس کرنے پر بھی تعجب نہیں کرنا چاہیے. اور بعض روایات سے ایسی باتیں ثابت بھی ہیں. تو ہر زبان میں ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جن پر نہ کسی نے کبھی تعجب کیا نہ ہی اعتراض کیا. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق نجینا نجات دی ہم نے بنی اسرائیل کو من العذاب مہین کون سے عذاب سے رسوا کرنے والے عذاب سے نجات دی. من فرعون سے انہو بے شک وہ کانا تھا عالین سرکش من المسرفین حد سے نکل جانے والا تھا. وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُ البتہ تحقیق پسند کر لیا ہم نے ان کو علی علم کے اوپر علی العالمین تمام جہانوں کی. یعنی ہم نے بنی اسرائیل کو اہل عالم سے منتخب کیا تھا.
فرعون کی ذات ہی بنی اسرائیل کے حق میں جو تھی مجسم عذاب بنی ہوئی تھی، جس کا ہر وقت کام یہ سوچنا ہوتا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو زیادہ سے زیادہ رسوا کن سزاؤں سے کر سکتا ہے۔ یعنی حد سے بڑھنے والے تو اور بھی بہت سے لوگ تھے، ایسے لوگوں میں بھی فرعون کا سر سب سے اونچا تھا، جس کی حکومت اپنے دور میں سب سے بڑی اور مستحکم تھی، جس کا خاندان اپنے آپ کو سورج کے خاندان سے منسوب کرتا تھا، اور جو اپنی رعایا کا قانونی اور سیاسی خدا بنا ہوا تھا۔ اس نے جب اللہ کے رسول کو جھٹلایا، اس کی مخالفت پر اتر آیا تو اے کفار مکہ، تم نے اس کا حشر دیکھ لیا اور تم تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو، تو اپنی چھوٹی چھوٹی قبائلی سرداریوں پر اتراتے پھرتے ہو۔ پھر اگر وہی فرعون والی سرکشی کی راہ اختیار کرو گے تو اپنا انجام پھر خود سوچ لو۔ وَلَقَدْ اور تحقیق ہم نے پسند کر لیا علی علم العالمین، یعنی ہم نے دانستہ طور پر بنی اسرائیل کو دنیا جہاں پر فوقیت دی، یعنی یہ بات عرب جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں کئی قسم کی خامیاں موجود ہیں، تاہم دوسری قوموں کی بنسبت پھر بھی وہ بہتر ہیں، تو لہٰذا ہم نے اہل عالم کی دینی قیادت انہی کے سپرد کر دی۔ وَآتَيْنَاهُمْ اور دی ہم نے انہیں من الآیات نشانیوں میں سے ما فیہ وہ چیز جس میں بلا آزمائش تھی، مبین ظاہری آزمائش تھی۔ بلا کا بنیادی معنی ایسی آزمائش ہوتا ہے جو ایسے حادثات اور واقعات سے تعلق رکھتی ہو جسے دوسرے لوگ بھی دیکھ سکتے ہوں، اور یہ آزمائش خیر اور شر دونوں صورتوں میں ہو سکتی ہے۔ تو بعض احسانات سے نواز کر بھی اور تنگی یا تکلیف پہنچا کر بھی اس مقام پر یہ آزمائش یہ خیر کی صورت میں ہوئی، اس لیے بعض ترجمہ کرنے والوں نے اس لفظ کا ترجمہ احسان سے بھی کیا ہے، یعنی بعض نے مدد سے بھی کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے غرق کرنے کے بعد بنی اسرائیل پر احسانات کیے، جن میں ان کی مدد بھی تھی، ان کی آزمائش بھی تھی۔ تو اس سے مراد اللہ کے وہ احسانات ہیں جو اللہ نے میدان طے میں بنی اسرائیل پر کیے تھے، جن کے بغیر ان کا زندہ رہنا محال تھا، اور یہ سب احسانات معجزات کی قسم سے تعلق رکھتے تھے، جیسے من و سلویٰ کا نازل ہونا، 12 چشموں کا پھوٹنا، بادل کا ان پر سایہ کیے رہنا، ان کے جسموں کے جو کپڑے تھے ان کے قد کے ساتھ بڑھتے جانا، میلے نہ ہونا، تو یہ ساری جو ان کو وہاں پر معجزات دیے گئے احسانات ہی تھے۔ ان بے شک ہاؤلا یہ لوگ لیقولون البتہ کہتے ہیں، ان ہیا نہیں ہے یہ الا مگر موتتنا ہماری موت اولا پہلی، وما نحن اور نہیں بمنشرین ہم کو دوبارہ اٹھنا، ہمیں دوبارہ اٹھنا ہی نہیں ہے۔ فَأْتُوا پس لے آبائنا ہمارے باپوں کو، ان اگر کن تم ہو تم صادقین اگر تم سچے ہو۔ کفار کا یہ مطالبہ 3 وجوہات کی بنا پر غلط ہے۔ ایک یہ کہ رسول کی ذمہ داری صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے، خدائی اختیارات کا نہ وہ کبھی دعویٰ کرتا ہے نہ اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ جب کوئی کافر ایسا مطالبہ کرے تو اس کا کوئی بڑا بزرگ اسے دوبارہ زندہ کر کے دکھا دے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کسی نبی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اسی دنیا میں بھیجا جائے گا، بلکہ وہ جہاں ہی دوسرا ہوگا جس میں مردہ زندے کر کے اٹھائے جائیں گے۔ تیسری وجہ یہ کہ نبی یہ خبر دیتا ہے کہ تمہاری دوبارہ زندگی قیامت کے دن ہوگی، تو کیا یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایک اور قیامت آ جائے، یعنی مردوں کو زندہ کر کے ان کے سامنے لایا جائے؟ تو قیامت کا وقت حالانکہ مقرر ہے، وہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ پھر جب ان کے باپ دادا یا یہ خود زندہ ہوں گے تو انہیں اپنے اس مطالبے کی ہوش بھی نہیں رہے گی، بلکہ دوسرے کئی قسم کے فکر ان کو لاحق ہوں گے ان کے اعمال کی بدولت۔ اگلی آیت ہے اہم کیا وہ خیرن بہتر ہے، ام یا قوم تبعین یا قوم تبع، والذین اور وہ لوگ جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، اہلکناہم ہلاک کیا ہم نے انہیں، انہم بے شک وہ کانوں تھے مجرمین، وہ کون تھے؟ وہ گناہ گار تھے۔ تبع یہ کون ہے؟ یہ شاہان یمن کا لقب ہے جو حمیری قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، جیسے ایران کے بادشاہوں کا لقب کسریٰ تھا، روم کے بادشاہوں کا لقب قیصر تھا، حبشہ کے بادشاہوں کا لقب نجاشی تھا۔ تو تبع یہ کیا ہے؟ یمن کا لقب تھا۔ تو قوم تبع کے یعنی قوم تبع، یہ تبع جو تھا یہ ان کے جد امجد کا نام تھا۔ یہ بذات خود ایک ایماندار آدمی تھا، اپنے وقت میں اس کا ڈنکا بجتا تھا، اس نے بہت سے علاقے فتح کیے تھے، مگر اس کے بعد میں آنے والے لوگ کفر اور شرک میں مبتلا ہو گئے تھے اور اللہ سے سرکشی کی راہ اختیار کر لی تھی۔ تو ان بادشاہوں کا زمانہ
جو ہے عرب میں صدیوں تک صدیوں سے پہلے ان کی عظمت کا ڈنکا بجتا تھا، اور یہ افسانے جو تھے ان کی زبانوں پر عام تھے۔ پہلے کے لوگوں سے مراد قوم عاد بھی ہو سکتی ہے، یہاں پر آیا نا والذین من قبلہم اہلکناہم، ان میں سے پہلی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا، تو پہلی قوموں سے مراد قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم، نمرود، شداد، فرعون مصر وغیرہ، یہ سب آ جاتے ہیں۔ تو اپنے اپنے دور میں ان سب قوموں کی عظمت کا ڈنکا بجتا تھا، اور یہ لوگ اللہ کے نافرمان تھے، آخرت کے انکاری تھے، اور یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ جس قوم نے بھی آخرت کا انکار کیا وہ فتنہ، فساد، ظلم میں مبتلا ہو گئی اور بالآخر اسے تباہ کر دیا گیا۔ تو کفار مکہ سے پوچھا یہ جا رہا ہے کہ ان قوموں نے جب آخرت کا انکار کیا، سرکشی کی راہ اختیار کی، تو ان کو ہلاک کر ڈالا گیا تھا، حالانکہ وہ تم سے ہر لحاظ سے بہتر تھے، تو پھر تم کس کھیت کی مولی ہو کہ تم اپنے انجام سے بچ جاؤ گے؟ یہ گویا کفار مکہ کی ایک اس کٹ جہتی کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو لا کر دکھا دو، اس کا پہلا جواب ہے جو تاریخ سے تعلق رکھتا ہے۔ وما خلقنا السماوات، اور نہیں پیدا کیے ہم نے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، لاعبین، کھیل تماشا، ان کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا، ما خلقناہما، نہیں پیدا کیا ہم نے ان دونوں کو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، ولکن، اور لیکن، اکثرہم، ان کے اکثر، لا یعلمون، علم نہیں رکھتے، ان بے شک یوم الفصل، فیصلے کا دن، میقاتہم، وعدہ ہے ان کا، اجمعین، سب کے سب کا، اٹھنے کا، فیصلے کے دن اٹھنے کا وقت ہے، یوما، جس دن، لا یغنی، نہ کوئی کفایت کرے گا، مولن، کوئی دوست، ام مولن، کسی دوسرے دوست کا، شیئن، کچھ بھی، ولا ہم، اور نہ وہ، ینصرون، مدد کیے جائیں گے، الا، مگر، من رحم، جس کو رحم اللہ، اللہ نے رحمت کی، یعنی جس پر اللہ مہربانی کرے، انہو، بے شک وہ، هو العزیز الرحیم، وہی غالب اور مہربان ہے۔ یعنی ہم نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا، بلکہ ہم نے انہیں درست تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اب یہ کفار مکہ کی وہ جو پیچھے ان کا اعتراض تھا کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو زندہ کر دو، یہ اس کا عقلی جواب اس آیت سے دیا جا رہا ہے۔ یعنی جو شخص روز آخرت اپنے اعمال کی جزا سزا کا منکر ہے، وہ دراصل سمجھتا ہے کہ یہ کارخانہ کائنات بس ایک کھیل تماشا ہے، اس دنیا میں کوئی شخص جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور مر کر مٹی ہو جائے گا، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو خالق کائنات نے بس یوں ہی شغل کائنات کو کھیل تماشے کے طور پر پیدا کر دیا ہے، ان کا یہ خیال ہے، حالانکہ اس کائنات کی ایک ایک چیز کا آپس میں ربط ہے، نظم و نسق ہے، باقاعدگی ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ایک سے زیادہ مقاصد بھی ہیں۔ تو اسی نسبت سے یہ کھلی شہادت ہے کہ اس کائنات کا بے فائدہ ہونا نہیں ہے، یہ ضرور کسی خالق دانا ہستی نے اور مدبر ہستی نے اس کو بنایا ہے، وہ کوئی بیکار اور عبث کام نہیں کرتا۔ تو یہ سارے اس آیات سے ہمیں پتہ چلا، یہ ساری باتیں یہاں سے پتہ چلی۔ 40 آیت، ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا طے شدہ وقت ہے۔ اب یہ تیسرا انہیں جواب دیا جا رہا ہے کہ کافروں کے مطالبے کا جواب، یعنی اس دن صرف تمہارے باپ دادا ہی زندہ نہیں ہوں گے، تمہیں بھی ان کے ساتھ زندہ کیا جائے گا، اس وقت مقررہ پر تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا، کوئی باقی نہیں رہے گا، اور تم سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہوگے، مگر سب اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہوگے، اس وقت تمہیں اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی دوسرے سے اس کی مدد کرنے، اس کا احوال پوچھنے کے قابل ہی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد 42 میں کیا فرمایا، الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم، مگر جس پر اللہ مہربان ہو جائے وہ زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ قیامت کے دن کسی کے حق میں جو فیصلہ کر دے گا وہ نافذ ہو کے رہے گا، اور کسی کی کوئی اپیل نہیں ہو سکے گی، کیونکہ وہی سب پر غالب ہے۔ اس کے بعد وہ فیصلہ کرتے وقت کسی پر رحم تو کر سکتا ہے، مگر کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بات اس کے عدل کے خلاف ہے۔ وہ یہ تو کر سکتا ہے کہ ایک قصوروار کو معاف کر دے، یا اس کے جرم سے کم سزا دے، یا اس کے عمل سے زیادہ بدلہ دے دے، اور بیشتر مقامات میں وہ اپنی ہی صفت رحیمیت کا ہی مظاہرہ کرے گا۔ سزا صرف ان لوگوں کو دے گا جنہوں نے شرک کیا ہوگا یا دعوت حق کو تکبرانہ انداز میں ٹھکرا دیا ہوگا، اور پھر جو ہے وہ مخالفت میں لگے رہے ہوں گے۔ آیت نمبر 43 ہے، ان بے شک شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت، تھوہر کا درخت، طعام الاسیم، کھانا ہے گناہ گار کا، کل محل، مانند تانبے، پگھلے ہوئے تانبے کے، یغلی، کھولتا ہے، فی البطون، ان کے پیٹوں کو کھولے گا، کغلی الحمیم، جیسے کھولتا ہے گرم پانی،
खुज़ूहु पकड़ो इसको, फ़ातिलूहु बस घसीटो इसको, इला सवा तरफ बीचों बीच, जहीम जहन्नुम के, सुम्मा फिर सुब्बु अंडेलो, फ़ौक़ रअसिही इसके सर के ऊपर, मिन अज़ाबिल हमीम गर्म पानी का अज़ाब, गर्म पानी खोलता हुआ पानी इनके सरों पर अंडेल दो, ज़ुक़ चख, इन्ना का बेशक तू, अंतल अज़ीज़ुल करीम तू है इज़्ज़त वाला बुज़ुर्गी वाला, अब मज़ा चख तू बड़ी इज़्ज़त वाला सरदार है, इन्ना बेशक हाज़ा ये है, माँ कुन तुम जो तुम थे, बिही जिसके साथ, तम तरून तुम शक करते, तुम लोग शक किया करते थे, ये वही है, यानी ये दोज़ख वही है। इन्नल मुत्तक़ीन बेशक परहेज़गार, फ़ी मक़ामिन अमीन अमन वाले मकाम में होंगे, फ़ी जन्नात व उयून उनके लिए बागात और चश्मे हैं, यलबसून वो पहनेंगे, मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़ मुतक़ाबिलीन हरीर का बारीक लिबास पहन कर एक दूसरे के सामने, मुतक़ाबिलीन एक दूसरे के तक़ाबुल आमने सामने बैठेंगे, कज़ालिका इसी तरह, ज़व्वजना ब्याहेंगे, निकाह में देंगे उनको, बिहूरिन ईन हूर बड़ी आँखों वाली, यदऊना मंगवाएंगे, फ़ीहा उसके बीच, बिकुल्ली हर फ़ाकिहतिन आमिनीन मेवा दिल जमई से, वहाँ खातिर जमा से हर किस्म के मेवे मंगवाएंगे और खाएंगे, ला यज़ूक़ूना नहीं चखेंगे, फ़ीहा उसके बीच, मौता मौत को, इल्लल मौततल ऊला मगर वही पहली मौत, व वक़ाहुम और बचाया उनको, अज़ाबल जहीम आग के अज़ाब से, फ़ज़लम मिर रब्बिक फ़ज़ल है तेरे रब का, ज़ालिका ये हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम ये तो बड़ी कामयाबी है, फ़इन्नमा बस ये यस्सरनाहु आसान किया हमने इसे, बिलिसानिका तेरी ज़ुबान पर, लअल्लहुम ताकि वो यतज़क्करून ताकि वो नसीहत पकड़ें, फ़रतक़िब बस इंतज़ार कर, इन्नहुम बेशक वो भी, मुर्तक़िबून इंतज़ार कर रहे हैं। अब ज़क़ूम जब अहले दोज़ख भूख की शिद्दत से बेताब हो जाएंगे, कुछ खाने की चीज़ का मुतालबा करेंगे, तो उन्हें हाँक कर जहन्नुम के उस खित्ते की तरफ ले जाया जाएगा जहाँ थोर का दरख्त कसीर मिकदार में उगा हुआ होगा। यही चीज़ उन्हें खाने को मिलेगी और वो मजबूरन इसे खाएंगे। खारदार होने की वजह से पहले वो हलक से नीचे उतरेगा ही नहीं, बमुश्किल पेट में पहुँचेगा तो उसका कड़वा कसैला जहरीला मादा अपनी हिद्दत की वजह से यूं जोश मारेगा जैसे पानी खोल रहा हो। जब वो इस किस्म के खाने से फारिग हो जाएंगे तो फरिश्तों को हुक्म होगा कि इन बदबख्तों को फिर जहन्नुम में धकेल दो, यहाँ तक कि वो जहन्नम के ऐन वस्त में पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद जब अहले दोज़ख की ये कैफियत होगी, उस वक़्त दोज़ख का फ़रिश्ता उनसे मुखातिब होकर कहेगा, अरे तुम तो दुनिया में बड़े मुअज़्ज़िज़ और शरीफ बने फिरते थे, रसूलों को खातिर में नहीं लाते थे, अल्लाह के अहकाम के मुकाबले में अकड़ बैठे थे, सरकशी शरारतें किया करते थे, और जब तुम्हें उस बुरे अंजाम से डराया जाता था तो रसूलों का और उस दिन का मजाक उड़ाया करते थे। क्या आज भी तुम्हें इस मामले में कुछ शक बाकी रह गया है? तो अब इस आयत का जो कलाम किया जा रहा है, ये असल में उन मुअज़्ज़िज़ सरदाराने कुरैश से किया जा रहा है जिन्हें नबी के मुकाबले में मुअज़्ज़िज़ समझा जाता था। यहाँ जैसे आयत में आया ना, ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, इससे यही मुराद है। उसके बाद आयत नंबर 53 में, यलबसून मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़ मुतक़ाबिलीन, बारीक और रेशम के लिबास पहने हुए आमने सामने बैठे होंगे, यानी अहले दोज़ख तो अपने रिश्तेदारों दोस्तों से नदामत की वजह से छुपते फिरेंगे। इसके मुकाबले में अहले जन्नत एक दूसरे के आमने सामने आराम से इत्मीनान से गुफ्तगू करते होंगे, बातें करते होंगे। तो दुनिया में गुज़श्ता अय्याम की यादें ताज़ा करेंगे, अल्लाह का शुक्र बजा लाएंगे। अब यहाँ पर आया कि बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरों से उनका निकाह कर देंगे, यानी गोरे रंग की औरत, और आइन यानी बड़ी आंखें, मोटी मोटी आंखें, आँख की पतली खूब सियाह और सफ़ेदी खूब सफ़ेद हो, ऐसी औरत इंतहाई खूबसूरत होती है। तो अहले जन्नत को एक ऐसी ही औरतें मिलेंगी, दूसरे वो इस दुनिया में जो उनकी बीवियां थीं वो और मोमिन थीं, जो दुनिया में उनकी बीवियां थीं वो मोमिन थीं, वो भी वहाँ होंगी। यदऊना फ़ीहा बिकुल्लि फ़ाकिहतिन अमीन, वो दिल जमाई के साथ वहाँ हर तरह के मेवों की क्या कर रहे होंगे, फरमाइशें करेंगे।
پھر آگے جو آیت نمبر 56 تھا، لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، سیدنا ابو سعید خدری، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دونوں سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پکارنے والا جنت کے لوگوں کو پکارے گا اور کہے گا، آئندہ تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور تم ہمیشہ امن اور چین میں رہو گے، کبھی تمہیں کوئی دکھ تکلیف نہیں پہنچے گا۔ پھر اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان دوزخ کے عذاب سے بچ جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ دوزخ سے عذاب سے بچا کر جنت میں داخل کر دے تو یہ اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، کسی شخص کو اس کے عمل بہشت میں نہیں لے جائیں گے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ کے اعمال بھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں بھی اپنے اعمال کے سبب جنت میں نہیں جاؤں گا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت مجھے ڈھانپ لے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی چاہے کتنی ہی عبادت اور فرما برداری کرے، اس سے تو اللہ کے ساتھ احسانات کا بھی بدلہ نہیں چکایا جا سکتا کہ اسے بہشت عطا کر دی جائے۔ اگر کسی کو جنت میں داخلہ ملتا ہے تو یہ محض اس کا فضل ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ مومن کو قبر میں اس کا جنت میں ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور دوزخ میں بھی، اور کہا جاتا ہے کہ اگر تم اللہ کی فرما برداری نہ کرتے تمہارا یہ ٹھکانہ تھا۔ دوزخ میں ٹھکانہ اس لیے دکھایا جاتا ہے کہ جب تک انسان اللہ کی کسی نعمت کے مقابلے میں اس کے برعکس کوئی تکلیف دیکھ نہ لے، وہ اللہ کی نعمت کا صحیح اندازہ کر ہی نہیں سکتا، تو لہٰذا اسے جہنم کا بھی نظارہ کرایا جاتا ہے۔ تو انسان کو اپنی صحت کی قدر بھی اسی وقت معلوم ہوتی ہے جب وہ بیمار ہوتا ہے۔ پھر آخری آیت، اور ہم نے قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، یعنی اللہ نے تو واقعی قرآن کو آسان بنایا تھا، لیکن ہمارے فرقے بعض علماء نے اسے بڑا مشکل بنا دی ہے، بڑی مشکل کتاب بنا دی ہے، اور یہی کچھ عوام کو ذہن نشین کرایا جاتا ہے کہ اس کی دلیل جو ہے یعنی مختلف علماء کا نصاب ہے، یعنی کہ یہ کتاب پڑھو یہ زیادہ اچھی ہے، یہ پڑھو یہ زیادہ اچھی ہے، تو مطلب کہ صحیح تعلیم سے شروع سے ہی دور رکھا جاتا ہے۔ تو ایسے فرقہ پسند معاشرے میں اب کیا کیا جائے؟ تو اس میں یہ ہے کہ ہر شخص کی اولین ترجیح یہی ہونی چاہیے کہ وہ قرآن کا ترجمہ خود کرے، مطالعہ کرے، اسے سیکھنے کی کوشش کرے، کسی ایسے عالم کا انتخاب کرے جو متعصب نہ ہو، یعنی تعصب میں نہ ڈالے، جھگڑوں میں نہ ڈالے، فرقوں سے تعلق نہ رکھتا ہو، یا ایسے عالم کا جس کی دیانت پر سب کا اتفاق بھی ہو، اور قرآن سے اسے چاہیے کہ وہ خود ہدایت لے سب سے پہلے۔ اگر کہیں سمجھ نہیں آتی تو پھر ایسے علماء کا پھر وہ انتخاب کرے، اپنے نظریات کھینچ تان کر تعویلیں کر کے مطالب نہ نکالے جائیں قرآن کی آیات کے، بلکہ سمجھ کر اسے پڑھا جائے یا اسے سیکھا جائے۔